السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر قرار۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ پاکستان کی مایہ ناز شخصیت فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ اختر عبدالرحمن 11 جون 1924 کو پشتون بولنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والے کاکزئی پشتون میں برطانوی ہندوستانی سلطنت رامپور میں پیدا ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں داخلہ امتحان پاس کرنے کے بعد رحمان نے 1941 میں لندن کے امپیریل کالج لندن میں داخلہ لیا اور اس کے بعد 1945 میں اسٹیٹسٹکس میں بیچلرز آف سائنس حاصل کی۔ اس کے بعد یال یونیورسٹی میں 1947 میں اکنامکس میں ماسٹر آف سائنس کیا۔ اختر عبدالرحمن نے 1946 میں برٹش انڈین آرمی میں شمولیت اختیار کی، پھر بعد میں پاکستان بننے کے بعد 1949 میں پاک فوج میں ایز اے کیپٹن بنے۔ تقسیم کے دوران تکلیف دہ واقعات کے مشاہدہ کے بعد نوشہرہ کے آرٹلری اسکول میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے تقرری کی گئی۔ بعد میں ان کا انتخاب برطانوی فوج کے ساتھ پیدل چلنے والے تربیتی کورس کے لیے کیا گیا تھا اور انہیں برطانیہ میں کورس مکمل کرنے کے بعد ڈپوٹیشن پر بھیج دیا گیا تھا۔ پاکستان واپس آنے پر انہوں نے میجر کی حیثیت سے ترقی حاصل کی اور اپریل 1954 سے اکتوبر 1954 تک مشرقی پاکستان آرمی میں فوجی مشیر کی حیثیت سے تعینات رہے۔ بعد ازاں انہیں جنرل جنگی ہیڈ کوارٹر GHQ میں اسٹاف آفیسر کے طور پر تبدیل کر دیا گیا، جو انہوں نے اپریل 1956 سے فروری 1957 تک برقرار رکھا تھا۔ انہوں نے 1965 کی ہندوستان پاکستان جنگ میں فعال طور پر حصہ لیا اور 4 کور میں آپریشنل فیلڈ آفیسر کے عہدے پر مقرر ہوئے۔ انہوں نے لاہور سیکٹر میں اچھی لڑائی لڑی، جس کی وجہ سے وہ لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے ان کی ترقی کا باعث بنی اور وہ لاہور میں انفینٹری ریجمنٹ کے دوسرے کمانڈر رہے۔ جنگ کے بعد اسے 4 کور کے ساتھ تعینات کرتے ہوئے کرنل کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ بعد میں انہیں بریگیڈیئر کی حیثیت سے ترقی دے کر ملک کے شمالی حصوں میں منتقل کر دیا گیا اور آزاد کشمیر میں ایک انفینٹری بریگیڈیئر کو اس کے بریگیڈیئر کمانڈ کی حیثیت سے کمانڈ دیا گیا۔ 1971 میں وہ 2 اسٹار رینک میجر جنرل کے طور پر ترقی پذیر ہوئے اور انہوں نے مری میں تعینات 12ویں انفینٹری ڈویژنز کے جنرل آفیسر کمانڈنٹ یعنی کہ GOC کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ اختر عام طور پر بھٹو کے قریب تھا اور جب انہوں نے 12ویں ڈویژن کے کمانڈ آفس کا دورہ کیا تو بھٹو کو ذاتی طور پر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے آپریشن فیئر پلے میں حصہ نہیں لیا اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے مارشل لاء کی نجی طور پر مخالفت کی۔ صرف 6 ماہ میں وہ اگلے 2 سال کے لیے GHQ میں ایڈجسٹمنٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس دوران رحمان کو مسلح افواج میں ہونے والی سازش کا علم ہوا، جس میں ایکس کورس کے سینئر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی، جن کا شمار جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا، وہ خفیہ طور پر سرکش ہو گیا اور ملک میں فوجی بغاوت کرنے کی سازش کی۔ 1977 کے شروع میں اختر کو جنرل چشتی کا فون آیا اور اس کا دفتر چکلالہ ملٹری ڈسٹرکٹ CMD میں تھا۔ اس میٹنگ میں رحمان کا بغاوت کے بارے میں انکشاف ہوا تھا، جس کا مقصد جنرل ضیاء الحق کا تختہ پلٹنا تھا اور اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ جنرل چشتی کا تاثر یہ تھا کہ چونکہ رحمان کو ترقی نہیں دی گئی تھی، لہٰذا وہ اس دعوت کو قبول کریں گے، خاص طور پر جب اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈیزائن کامیابی کے ساتھ کام کرنے کے بعد اسے نہ صرف ترقی دی جائے گی بلکہ وہ نئی حکومت کے ستونوں میں سے ایک ستون بن جائیں گے۔ GHQ واپس آنے کے بعد رحمان نے جیسے ہی خیرت کا اظہار کیا، جلدی سے جنرل ضیاء الحق سے رابطہ کیا اور ضیاء کے خلاف سازش ناکام بنا دی۔ جون 1989 میں جوابی بغاوت کو ناکام بنانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اختر کو فون کیا اور انہیں ترقی سے نوازا، جبکہ انہوں نے انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی کہ ISI کے ڈائریکٹریٹ کے ممتاز عہدے کی پیشکش کی۔
लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक पर तरक्की पाने के बाद जनरल रहमान ने ISI की कार्रवाई की हिदायत की, जिससे ISI पाकिस्तान की तेज़ी से फैलती हुई फ़ौज की तंजीमी मशीनरी के एक अहम अज़ा में शामिल हो जाएगी। जौहरी हथियारों के प्रोग्राम पर इसके असर व रसूख में इजाफा और अनथक मेहनत की और अपने इर्द गिर्द साथियों को इकट्ठा किया जो इतने ही मुतहर्रिक और ISI को एक ऐसी तंजीम बनाने का अज़म रखते थे जिससे मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उनके 8 साल दौर में ISI दुनिया की सबसे ताकतवर जासूस एजेंसी बन गई। अपने कैरियर के दौर में 1987 में जनरल अख्तर को 4 स्टार के ओहदे पर फाइज किया गया और उन्होंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से तकर्री हासिल की, जो पाकिस्तान आर्म फोर्स में सबसे आला और सबसे मोअज़्ज़ज़ 4 स्टार असाइनमेंट है। हम आपको मज़ीद बताते चलेंगे, जब रूस यानी कि सोवियत यूनियन ने अपनी 40वीं फ़ौज अफ़गानिस्तान में तैनात की तो जनरल ज़िया के बहुत सारे सरकर्दा जर्नलों का ख्याल था कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन का अगला निशाना होगा। उन्होंने महसूस किया कि ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है और इस हकीकत को बखूबी जानता है कि इसमें बहर अरब में गर्म पानी की बंदरगाहें हैं। ये मुस्तकबिल में हमले का एक अहम हदफ था। चूँकि आला फ़ौजी जवानों का ख्याल था कि अफ़गानिस्तान में सोवियत हमले ने पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरा बनाया है, जनरल अख्तर की सरबराही में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने अफ़गान मुजाहिदीन को माली, फ़ौजी और स्ट्रेटजिक मदद फराहम करना शुरू कर दी। ISI को रूस को शिकस्त देने के लिए अफ़गान बाहियों की तरबियत और इनकी कमान के लिए CIA और सऊदी अरब से अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद मिली। इस खुफिया ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से जाना जाता था और इस रकम को और इस असले की फ्राहमी CIA के ज़रिए अमल में लाई गई। ISI ने अफ़गान मुजाहिदीन ग्रोहों को तरबियत याफ्ता और कमांड किया और मुजाहिदीन ने गुरीला जंग की, जिससे बिला आखिर अफ़गानिस्तान से सोवियत जाने पर मजबूर हो गए। जनरल अख्तर की जंग के दौरान ISI के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से इनके अहम किरदार की तारीफ़ की गई। अमेरिका का मुस्तकिल खादी समझे जाने वाला वो सेनेटर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हम मनसब विलियम केसी अख्तर अब्दुर्रहमान का करीबी दोस्त था। अख्तर अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद इनके 2 बेटे हुमायूं अख्तर खान और हारून अख्तर खान बाद में पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुए। जी दोस्तों, ये थी हमारी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की कहानी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।